بسم الله الرحمن الرحيم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إلى آخر الآية. سورة الاحزاب کی آیت نمبر 19 ہے. منافقین کے کچھ احوال اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. ساری بات کا پوری آیت ہے، اس ساری بات کا خلاصہ ہے کہ مشکل وقت میں جو منافق ہے وہ کبھی مسلمان کا ساتھ نہیں دے گا. یعنی اگر کوئی آپ کا ہم رقیب اور ہم سفر ہے، آپ کا زندگی کا ساتھی ہے، دوست ہے، کوئی تعلق دار ہے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اگر نہیں کھڑا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے. اور مشکل وقت کا مطلب ایک مرتبہ مشکل وقت، یہ نہیں کہ ہر مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ رہے. اور استاد فرماتے تھے زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اگر کسی ایک مشکل میں کسی بندے نے ساتھ دے دیا تو آپ اس کے زندگی بھر احسان مند رہیں گے. کبھی بھی بند یہ سمجھنا کہ آپ اس سے مستغنی ہو جائیں. بقیہ اگر آپ کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر اس نے ایک مرتبہ آپ کا ساتھ دیا تو سمجھ لیں یہ کافی ہے. فرمانے لگے زندگی میں میری کسی موقع پر ابتدا ہوئی تو وہاں پر ایک صاحب نے میرا بہت ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کی وجہ سے مجھے ایک مقام عطا فرمایا. اس مقام کی وجہ سے ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ متوجہ ہوئے. تو ایسا ہوا کہ کسی گھر میں کوئی مسئلہ تھا، انہی صاحب نے مجھے اس مسئلے میں پھنسایا کہ کوئی معاملہ تھا. یہ تقریباً 70s یا 80s کی بات ہے، تاریخ صحیح یاد نہیں. صدر ایوب کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک گھر کا نکاح کے لیے مجھے کہا ہوگا مجھ پہ بھروسہ رکھے سارے معاملات ٹھیک ہے. میں نے معاملہ کر لیا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ 17 سال کی بچی تھی اور اس کی رضامندی نہیں تھی. اس کے والدین جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، والدین اپنی اولاد سے پوچھے بغیر بھی کر دیا کرتے تھے. آج کے زمانے جیسا جدید زمانہ نہیں تھا، لیکن نئی روشنی کی باتیں اس زمانے میں بھی چلا کرتی تھی. تو یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم میں صدر ایوب آئے تو وہ لڑکی صدر ایوب کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیٹ گئی اس کی گاڑی کے سامنے. تو جب وہ لڑکی لیٹی ہے، میڈیا متوجہ ہوا، فورسز متوجہ ہوئی، انہوں نے لگے مجھے اٹھا کے لے گئے. اور تقریباً 3 مہینے سے لے کر 4.5 مہینے تک مستقل مجھے فجر کی نماز پڑھا کے نکلنا ہوتا، اور تقریباً 9 بجے باری آتی، اور اس کے بعد مستقل کھڑے رہتے 1 بجے اور کبھی 4 بجے. یعنی کبھی ظہر کی نماز وہیں پہ کھڑے ہو جاتی، کبھی عصر کی نماز وہیں پہ کھڑے ہو جاتی. اور میں شدید پریشان ہوا کیونکہ اس صاحب نے ذمہ داری بات وہ تو نہیں ہے کہ نکاح تو میں نے پڑھایا ہے اور نکاح نامے پہ میرے دستخط ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں. لیکن فرمانے لگے ہم نے زندگی بھر ان کا احسان اپنے سر پہ رکھا اور کبھی بھی ہم نے ان کو اپنا دشمن تصور نہیں کیا، حالانکہ ایک ملکی لیول پر معاملات ہوئے. کہنے لگے کہ اس کی مشکل کی وجہ سے سہولت یہ ہوئی کہ بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ نکاح کو برقرار رکھا جائے گا. تو فرمانے لگے کہ انٹیلیجنس ادارے والے وہ سارے میری مسجد میں آئے اور ہر ایک نے مجھ سے دوبارہ نکاح پڑھوایا کہ آپ کا پڑھایا ہوا نکاح اتنا پکا ہے کہ صدر پاکستان بھی آپ کے خلاف ہوئے تو وہ نہیں ٹوٹا، تو اتنا پکا نکاح تو ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو بنانے کے لیے، لیکن کسی مشکل میں اگر کسی نے آپ کا ساتھ دیا تو سمجھ لیں یہ آپ کا پکا ہمدرد اور ساتھی ہے. اشیحتن علیکم میں بڑی زبردست بات کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اشیحتن کے 2 معنی. اشیحتن کا ایک معنی یہ ہے حریص، اور اشیحتن کا ایک معنی ہے بخیل. یعنی ایسا بخیل جس میں حرص کا مرض ہو. بخیل کا مطلب ہے کہ ابھی اپنا پیسہ سنبھال کے رکھتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اس پیسے کو خرچ نہیں ہونے دیتا.
اور بخیل حریص اسے کہتے ہیں جو اپنا مال تو چھپا کے رکھتا ہے لیکن دوسرا کے مال بھی اینٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو اس مزاج کا آدمی وہ کبھی کسی کا رفیق نہیں بن سکتا، کبھی ایک اچھا اور مضبوط مسلمان نہیں بن سکتا. تو قال فما خطبک یا سامری، سامری کی وجہ سے 70,000 انسان قتل کیے گئے، سامری اکیلے کی وجہ سے. لیکن سامری کو قتل نہیں کیا گیا. فإنه لا مساس، اس کو یعنی ایسا مان کہ اس کو کوئی چھوئے گا نہیں، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب سب سے پہلے تو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جی سب سے خطرناک تو یہ مسئلہ تھا، یہ شخص تھا اور اسی نے سب کو بھڑکایا تھا، تو سب سے پہلے اسی کو قتل ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، تو کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ سخی تھا اور اپنی سخاوت کی وجہ سے اس کے پیچھے بہت سی دعائیں تھیں، ان دعاؤں کی وجہ سے ہم نے دنیاوی عذاب اس سے روک لیا. تو سخی آدمی جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی بھی نالا اور نادم نہیں ہوتا. ہاں کیونکہ اس کے دل سے مال کی محبت جا چکی. حاتم طائی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائی گئی اور وہ قیدی کی حالت میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا والد یہ تھا. حاتم طائی تھا تو جی، وہ تو بہت سخی آدمی تھا. تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ بھی اپنے سر کو ڈھانپ لو کہ تم ہمارے ہاں باندھی نہیں ہو، یعنی ہمارے ہاں جنگی قیدی نہیں ہو، تمہیں ہم عزت دیتے ہیں. تو کہنے لگی یا رسول اللہ ایسی کون سی عزت میرے سر پہ آ جائے گی صرف ایک چادر سے، کہ میرے سر پہ تو چادر ہے اور میری ہمراہیاں جتنی خواتین اور دوستیں ہیں اور جتنی میرے اہل تعلق ہم پایا خواتین ہیں وہ ساری کی ساری ننگے سر پڑی رہیں. تو یہ کیسی سخاوت ہو جائے گی؟ میں تو ایسی کوئی سخاوت قبول نہیں کروں گی. تو آپ نے اس اکیلی کی وجہ سے سب کو عزت دی اور سب کو قید سے نجات دلائی. تو سخاوت ایک ایسی چیز ہے، والد کے جانے کے بعد بھی اس کے نام کی سخاوت نے کتنا بڑا کام کیا. تو سخی آدمی کبھی مار نہیں کھاتا. روایتوں میں آتا ہے شیطان کو 2 لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے، ان میں سے ایک آدمی جو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا ہو، اس سے شیطان کو بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی رجوع اللہ کر لے گا. اور دوسرا سخی آدمی کہ جو سخی ہو اور تو اس سے شیطان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی اس کی سخاوت کے پیچھے کوئی دعا اس کا کام نہ کر جائے. تو اشحۃ علیکم کے اندر ایسے بخیل ہیں جو کہ حریص ہیں، اس کو پوری آیت میں سمجھایا ہے. کس طریقے سے سمجھایا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، جب آپ کے اوپر کوئی خوف آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ رأیتہم، یہ آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ ینظرون الیک، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ تدور اعینہم کالذی یغشى علیہ من الموت، ایسے آنکھ پھاڑ کے دیکھتے ہیں بھئی کہ جیسے ان کے اوپر موت آنے والی ہے. یعنی موت سے پہلے نزاع کا وقت ہوتا ہے، نزاع میں جسم نحیف ہو جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، جھٹکے آنے لگتے ہیں. اور نزاع سے پہلے ایک وقت ہوتا ہے سکرات، تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی جیسے ایکسیڈنٹ یا ایسے میں موت ہوتی ہے وہ سکرات میں ہی مر جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں. تو سکرات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل ایسے کھلی ہوتی ہیں جیسے آنکھیں پھٹ رہی ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی، ہمارے ساتھی جاننے والے سوسائٹی کی ساتھی ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا. تقریباً 2 دن تک سکرات کی حالت میں رہے. تو انہوں نے جا کے سورہ یاسین پڑھی ان کے پاس. تقریباً بہت سارے ساتھی گئے، سکرات کی حالت میں تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ رہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں انسان کی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ڈیلے آدھے سے زیادہ باہر نکلے ہوتے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ڈر رہا ہے، حالانکہ ڈر نہیں رہا ہوتا ہے. یہ موت سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے سکرات. اس حالت کے بعد کوئی واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کی ذات تو نزاع سے بھی واپس لے کے آ سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتی ہے. تو یہ آپ کی طرف ڈر کے ایسے، یعنی تکلیف کی حالت میں ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی مدد کرے، کسی کی مدد کرے، بلکہ الٹا یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنی اس کیفیت سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ،
تو یہ تمہارے اوپر اپنی زبانیں تیز کر لیتے ہیں. بھئی ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، اب ہمیں حصہ نہیں دے رہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقرا بن حابس تمیمی اور دیگر فزارہ کے قبیلے والوں کو آپ نے کچھ ہدیے وغیرہ زیادہ دیے تو منافقین کو وہاں پر آڑ آئی اور منافقین وہاں پہ گرم ہوگی کہ بھئی یہ کیا ہے، جنگ میں ہم شریک ہوئے، ہدیے ان کو دیے جا رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی کا حصہ ہے، اللہ کے نبی اپنا حصہ جس کو چاہیں دیں، لیکن ان کو اس پہ تکلیف ہوتی کہ بھئی شریک ہم ہوئے، حصہ ان کو دے رہے ہیں، شریک ہم، ساری محنت ہم نے کیا اور دیا ان کو جا رہے ہیں. چنانچہ مسلمانوں سے ایک مرتبہ یہ غلطی ہوئی کہ حنین کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ جو مکے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ دیے. وہ پہلی مرتبہ جنگ میں شریک ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو مدینے کے کچھ نوجوان لڑکے انہوں نے کہا کہ بھی جنگ میں شریک تو ہم ہوئے اور ہم آپ کے ابتدا سے ساتھی ہیں، اس دفعہ آپ کے آباء و اجداد کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آپ نے ان کو نواز دیا، آپ علیہ السلام تک بات پہنچی، لیکن منافقین کی تو پہنچتی رہتی تھی، جب اپنوں کی بات پہنچتی ہے تو تکلیف پہنچتی. آپ نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے تقریر فرمائی، اور جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا یہ لوگ بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں گے، یہ لوگ درہم اور دینار لے کر جائیں گے، یہ لوگ کھجوریں لے کر جائیں گے، تلوار اور نیزے لے کر جائیں گے جو ان کے حصے میں حق آیا ہے، لیکن تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. بتاؤ تمہیں زیادہ مال ملا یا ان کو زیادہ مال ملا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابہ اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی، داڑھی سے پانی، جو آنسوؤں کا پانی تھا وہ نچڑنے لگا کہ نہیں ہمیں اس بات پہ ہمیں یہ بات قبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جائیں. لیکن منافقین کا مزاج یہ کہ ان کے مزاج میں بنیادی چیز خود غرضی ہے. جس کے مزاج میں خود غرضی ہے اس کے مزاج میں نفاق کہیں نہ کہیں آتا ہے. چنانچہ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ، مال غنیمت کے اوپر ان کی حرص زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ایسا شخص جس کی نظر دوسرے کے مال کے اوپر ہو، بڑی اصلاح کی اس کو ضرورت ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو ایمان لائے ہوئے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے. فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو سلب کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے. آیت کا یہ حصہ پڑھ کے میرے خیال میں ہر مسلمان کو ڈر جانا چاہیے، اور اس حصے کے بعد ڈر نہ لگے تو بڑی پریشانی کی بات ہے. کیا ہے؟ اولئک لم یؤمنوا، اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے بعض مرتبہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، کسی خود غرضی کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کبھی ایسے کسی عمل کی وجہ سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سی نیکیاں ہم سے رہ جاتی ہیں اور عادت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس پہ غم بھی نہیں ہوتا، یہ نیکی مجھ سے رہ گئی، یہ نیکی مجھ سے رہ گئی، اور اس سے نیکی چھوٹ جانے کا غم بھی نہیں ہوتا. جب غم بھی نہیں ہوتا تو ایک طرح کی غفلت پیدا ہوتی ہے. ایسے بعض گناہ ایسے انسان سے بعض دفعہ سرزد ہو جاتے ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. انسان کے مزاج میں غفلت نہیں ہے، ڈر ہے تو سمجھ لے ایمان ہے، انشاءاللہ ایمان ہے. غافل ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے ایمان سلب ہو گیا. تو بعض دفعہ انسان سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. جب ایمان سلب ہوتا ہے تو فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ ان کے اعمال بھی سلب کر لیتے ہیں. پھر اس سے آگے وکان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے. یعنی اللہ کے لیے ہماری عبادت اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ہماری سخاوت اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری نمازیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے کسی کی عبادت اور اللہ کے لیے کسی کا ایمان، یہ بہت ہی معمولی ہے. اصل ویلیو اس کی ہمارے لیے ہے، لہذا ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے، ہمیں اس کی کوشش رکھنی ہے. اور ایک بات واضح، ایسے ہی اللہ کسی کا ایمان سلب نہیں کر لیتے، اس کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان کے ساتھ.